اور کتنا ہندوستانی ریاست اس کی عدلیہ کو اس نے ایکسپوز کیا ہے کہ جب بھی انہیں کشمیریوں کے ساتھ کوئی انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ ہمیشہ بے انصافی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یور ٹیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یاسر مقبول بٹ شہید کی جو زندگی ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے، ان کی زندگی اور اس کے بعد کے بھی. لیکن ایک چیز یہاں پر جس کو ہم ڈسکس کریں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور 1984 سے آنورڈز آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیٹ کس قدر انوالو رہی ہے اپنے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے. انہوں نے نہ صرف کشمیریوں کو کلیکٹیولی بلکہ انڈیویجول کو بھی نہیں چھوڑا. اس میں انہیں چاہے حکومت کو اپنی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو استعمال کرنا پڑا، چاہے اپنی کورٹس کو استعمال کرنا پڑا، چاہے ان کا جو پینل کوڈ ہے اس کے اندر جو ریلیونٹ کچھ سیکشنز ہیں جس کا وہ استعمال کر سکتے تھے ایک جھوٹا، غلط اور فیبریکیٹڈ قسم کا کیس بنا کے اس پر انویسٹیگیشن کی، اس پر ایک ٹرائل چلایا. ٹرائل چلانے کے بعد ایک جج کے ذریعے جو ہے اس کو انہوں نے یہ سارا کیا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو یہ پورا انڈیا کا جو سسٹم ہے وہ کس قدر انوالو ہے کہ انہیں اگر کوئی ذاتی حیثیت میں بھی ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جو ان کے نظریے کے خلاف، ان کے کام کے خلاف جو ہے ایک توانا آواز بن رہا ہے، وہ اس سے بھی چوکتے نہیں ہیں اور وہ دنیا کے سامنے بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا چلا آ رہا ہے. یہ ایک مقبول بٹ شہید کی زندگی کا ایک ایسا پہلو تھا کہ جس نے ان کو بیڈلی ایکسپوز کر دیا، ان کے سپریم کورٹ کو، ان کی ہائی کورٹ کو، ان کے جتنا یہ جوڈیشل سسٹم ہے اس کو، اور ساتھ ساتھ جو ان کی سیکورٹی ایجنسیز کا سسٹم ہے اس کو بھی، ان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی، اور ان کا جو پینل کوڈ ہے اس کو بھی. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے صرف ان لوگوں کے خلاف کہ جو ان کے نظریات اور ان کی جو سوچ ہے اور ان کی اپروچ ہے اس کے خلاف جب بھی کبھی کھڑے ہوں گے. تو کشمیریوں نے نہ اس وقت ہار مانی نہ آج ہار مانی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور تجزیہ کار ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.